شہنامے میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ میں ہوں حسین افسر۔ جی، میرا نام ابراہیم علی خان ہے اور میرا تعلق اودھ سے ددیال اور حیدرآباد میری ننیال ہے۔ میر محمد امین برہان الملک، ان سے ہم لوگ ڈسینڈ کرتے ہیں، اور 1722 میں جس وقت کہ وہ پہلے نائب وزیر منتخب کیے گئے یہاں، اس کے بعد سے وہ سلسلہ رہا، اور خاندان میں متواتر پرائم منسٹرز رہے اور کبھی کیبنٹ منسٹرز رہے۔ چیف منسٹر سعادت علی خان جو تھے وہ چیف منسٹر رہے، اور ہم لوگوں کا خاندان زیادہ تر جو رہا وہ پرائم منسٹرز رہے، حکیم مہندی سے لے کے ان کے بھتیجے منور الدولہ احمد علی خان، پھر ان کے بیٹے امجد علی خان، ذوالفقار جنگ، یہ لوگ سب پرائم منسٹرز رہے۔ اور ہم لوگوں کا تعلق یہاں ہندوستان سے ہمایوں جو مغل بادشاہ تھے، جب انہی نے ان کو شیر شاہ سوری نے ہرایا 1540 میں، تو وہ یہاں سے پھر کوچ کر کے اپنے خانوادے کے ساتھ میں وہ سب طرف بھٹکتے رہے، لیکن پھر وہ ایران، اس وقت پرشیا کہلاتا تھا، فارس، وہاں پہنچے۔ وہ صفوی ڈائنیسٹی تھی، وہاں ان کو پناہ ملی، اور ان کی ایک بیٹی سے انہی نے نکاح بھی کیا، شادی کی، اور 13 برس وہ وہاں ایران میں مقیم رہے۔ اور اس دوران ان کی نظر جو تھی، وہاں پہ جو حضرات تھے جو ماہر تھے ریونیو کلیکشن کے، ایگریکلچر کے، حکمت میں اور ایڈمنسٹریشن میں، اس پہ ان کی نظر رہی ہمایوں کی۔ اور جب وہ واپس ان کو 36,000 کی فوج دی گئی وہاں ان کے سسرال سے، جبکہ صفوی ان کی ان لوگوں نے ان کے ساتھ میں 36,000 کی فوج کی، جو انہی نے پھر واپس ہندوستان پہ، دلی پہ قبضہ کیا۔ تو اسی نظریے سے اپنے ساتھ میں جو وہ لے کے انہی نے نظر میں رکھے تھے خانوادے و خاندان، ان خاندانوں کو لے کے وہ اپنے ساتھ یہاں آئے، ہندوستان آئے۔ اور اس میں ہم لوگوں کا خاندان لکھنؤ سے متعلق جو تھے، وہ سمجھیے حکیم تھے۔ جی، کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہمایوں واپس ہوئے ہیں ایران سے، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی نظر تھی لوگوں کے اوپر جو کہ اپنے اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے، جیسے ریونیو کلیکشن کا اور جو فنون لطیفہ اور مختلف تھے، ان کے جو سمجھیے ایک طرح سے جو لوگ مہارت جس میں رکھتے تھے، ایکسپرٹس تھے، ان کو ان کی نظر پہ تھے۔ تو جب وہ لوٹے ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے وہ آئے، اور یہاں پہ آ کے انہی نے جو جن کا تعلق صفوی خاندان سے تھا، اور جس طرح سے عہدے ان کے تھے، اس کے حساب سے انہی نے یہاں پہ عہدے دیے۔ ہم لوگوں کے خاندان کو انہی نے 956 گاؤں کی ایک جاگیر دی، جو کہ لکھنؤ سے لے کے مختلف خیر آباد، محمدی، ماحولی، کے کیا کہتے ہیں شاہجہاں پور سائڈ میں، اور اس طرف کے اس تک مختلف 50 گاؤں، 100 گاؤں، اس طرح سے الگ الگ جگہوں پہ، یہ کہ انہی نے جاگیر ایک 996 گاؤں کی جاگیر دی، خلعت عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر نواب کا ٹائٹل انہی نے دیا ہم لوگوں کو۔ لیکن یہاں کے چونکہ ایران سے جب واپس ہم لوگ وہاں سے جو یہاں آئے تھے، تو یہاں کا جو موسم تھا وہ راستیاں ہیں، شدت تھی یہاں شدت تھی،
تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہاں پہ کچھ بھانجے بھتیجوں کو جنہیں نے یہاں آ کے شادیاں کر لی تھیں ان کی سسرال، کسی کی سمجھیے خیر آباد میں سسرال تھی، کسی کی یہاں لکھنؤ میں تھی، کسی کی قندوج میں تھی، اور تو انہیں نے وہی جاگیر اپنی جو تھی وہ ان کے لوگوں کے حوالے کر کے، اور ہم لوگ جو تھے وہ کشمیر شفٹ ہو گئے۔ اور کشمیر شفٹ ہونے کے بعد جس وقت کے میر محمد امین برہان الملک جب پہلے نائب وزیر منتخب ہوئے تو ان کے فرسٹ کزن تھے ہمارے اس وقت کے جج جو تھے، ان کا نام تھا میر محمد سعید، اور وہ زیادہ تر خواجہ سخی یا خواجہ صفی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو انہیں نے ان سے رجوع کیا اور ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیے یہاں، اور یہاں پہ آ کے کچھ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سنبھالیے ایڈمنسٹریشن۔ تو وہ 1723 میں یا 1724 میں وہ وہاں سے، خواجہ صفی کے 2 صاحبزادے تھے، بڑے کا نام میر ہادی علی خاں اور چھوٹے میر مہندی علی خاں، کہ جو کہ حکیم مہندی کے نام سے یہاں مشہور ہوئے، جن کا مقبرہ یہاں پہ تعلیم گاہ نشمہ کے سامنے ہے، اور وہیں پہ ہمارے خاندان کے زیادہ تر حضرات جو ہیں قبرستان ہے، وہ قبرستان ہے، خاندان ہے وہاں پہ، سارے بزرگ جو ہیں وہ وہیں پہ دفن ہیں۔ تو اس میں سے ہادی علی خاں کے جو بڑے بھائی تھے ان کو نظامت ملی گونڈہ اور بہرائچ کی، اور مہندی علی خان نے اپنا ایڈمنسٹریشن میں وہ کرایا تو وہ بالکل رائٹ ہینڈ مین ہو گئے سعادت علی خاں کی، جو کہ جناب آصف الدولہ بہادر کے مختلف البت بھائی تھے، اور وہ ان کے دور میں چیف منسٹر ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر جب غازی الدین حیدر بہادر، جب اس وقت کے انہیں نے اپنے کو 1819 میں اپنے کو ایک انڈیپینڈنٹ ہو کر کے انہیں نے بادشاہ وزارت چھوڑ کے پھر بادشاہ بن گئے، تو اس وقت وہ پرائم منسٹر ہوئے حکیم مہندی۔ اچھا، جب ہمایوں جو اپنے ساتھ آئے تھے تو یہاں لکھنؤ کے خاندان کے حساب سے صرف ہمارا ہی خاندان نہیں، اور بھی خاندان سے، جیسے مثلاً یہ طبیہ کالج والے ہیں، ان کا بھی جو بزرگ تھے وہ بھی اسی قافلے سے ہم لوگوں کے ساتھ، عبدالعزیز صاحب، جی وہ لوگ بھی ہم لوگوں کے جو جد یہاں پہ آئے تھے ان کا نام تھا سید غلام حیدر۔ وہ یہاں پہ پہلے 1554 یا 53 میں ہمایوں کے ساتھ نہیں واپس ہوئے تھے۔ پھر حکیم صفدر ناب مرحوم، ان کا خاندان جو تھا، اس کے علاوہ الگ الگ صرف لکھنؤ میں نہیں، یعنی اودھ میں ہی نہیں، دوسرے جو مثلاً آپ کہہ لیجیے جانسٹ لے لیجیے، آرکٹ لے لیجیے، مرشد آباد لے لیجیے، یہ بھی حضرات جو تھے یہ ان کو بھی کافی جاگیریں ملی، اور نواب مغلوں نے ان کو بھی بنایا۔ اور ہم لوگوں کے خاندان کا جو تعلق تھا، جیسے میرا ددیال جو ہے وہ اودھ کی ہے، ننیال میری حیدرآباد کی ہے، میر عالم، جو کہ پہلے یہاں پہ زیادہ تر جو مشہور ہوئے خاندان ہندوستان میں وہ 18th اور 19th سینچری میں ہوئے، یعنی 16th سینچری میں تو آ گئے تھے لیکن وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ، شہرت جہاں نہیں حاصل کی، انہیں نے شہرت حاصل کی وہی 18th، اور کچھ نے تو 17th سینچری میں بھی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے 18th سینچری میں کی۔ ددیال سے ہمارا اچھا وہ وقت کا دور ایسا تھا، کیونکہ ساتھ میں آئے تھے تو وہ دور ایسا تھا کہ سیدوں کے علاوہ شادیاں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ گھر ڈھونڈے جاتے تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ الگ الگ
خاندانوں میں شادیاں ہوتی تھیں. مثلاً ہم لوگوں کی بھی شادیاں جو ہوئیں وہ جانسٹ میں بھی ہوئی, آرکٹ میں بھی ہوئی, حیدرآباد میر عالم سے بھی ہوئی, جو کہ سمجھیے میر عالم سے جو خاندان ہوا وہ سالار جنگ کے نام سے مشہور ہوا. ان کے پوتے جو تھے تراب علی خان جو پہلے کٹرا ابو تراب خان جن کے نام. اچھا نہیں, یہ ننیہال کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ جو آئے تھے وہ ابو تراب خان, کٹرا ابو تراب خان جن کے نام سے یہاں پہ ہے, مشہور ہے. پھر کٹرا بزم بیگ. تو ان کا صفدر جنگ کے جو والد تھے ان کا نام تھا جعفر بیگ. اچھا. تو جعفر بیگ کے ایک صاحبزادے جو تھے یا پوتے, میں اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ پوتے تھے یا بیٹے تھے, وہ لکھنؤ آ کے بس گئے تھے. ان کا نام انہی کے اس سے خاندان کے حساب سے بزم بیگ, جو کٹرا بزم بیگ بنا, یہ انہی کے نام سے. تو یہ بھی خاندان یہاں خود کے ساتھ ہی میں اسی وقت کے قافلے کے ساتھ میں آئے تھے. اور یہاں پہ جو مشہور ہوا تو وہ وہی اس کے بعد سے برہان الملک میر محمد امین موسوی نیشا پوری 7ویں امام کی اولادوں میں سے تھے. ہم لوگ بھی اسی خاندان سے, وہیں سے ڈسینڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے سعادت خان برہان الملک نے زیادہ تر اپنا دھیان جو تھا وہ ایڈمنسٹریشن میں اور ملک کو, اودھ کو ایک مستحکم اور مضبوط بنانے میں لگایا. انہیں نے زیادہ تر تعمیری جو تھی اس کے اوپر زیادہ دھیان, تعمیرات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا. اور زیادہ تر وہ رہے آپ وہیں فیض آباد میں ہی زیادہ تر مقیم رہتے تھے, یہاں ضرورت کے وقت آتے تھے. اس کے بعد پھر لکھنؤ کا جو تعلق شروع جہاں سے ہوا وہ آصف الدولہ بہادر سے, راجدھانی منتقل ہوئی فیض آباد سے. راجدھانی تو منتقل ہوئی. اس کے بعد سے پھر انہیں نے, اور اس کے بعد سعادت علی خان بہادر, ان کے نام سے سعادت گنج ہے یہ, اور حضرت گنج ہے کیونکہ وہ تو امجد علی شاہ کے نام پر حضرت گنج. جی وہی امجد علی شاہ کے نام پہ ہے. وہ جو تھے حضرت کے نام سے پکارے جاتے تھے, بہت ہی معتبر مقدس شخصیت تھے. تو انہی کے نام سے پھر حضرت گنج جی جو ہے وہ. آج کل چونکہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے, اس وجہ سے کافی ایران کے اوپر لوگ توجہ دے رہے ہیں اور ایران کے بارے میں لوگ معلومات کرتے ہیں. جو لوگ لکھنؤ اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہیں ان کو یہ فکر ہے کہ لکھنؤ میں اس شدت سے آیت اللہ علی خامنئی کا غم کیوں منایا گیا, اور کیا وجہ تھی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ, جس میں ہندو بھی شریک تھے اور شیعہ سنی سبھی شریک تھے, وہ سڑکوں پر نکل آئے. تو یہ کیا وجہ تھی؟ آپ بتائیے کہ لکھنؤ سے ایران کا کیا تعلق ہے؟ لکھنؤ سے ایران کا تعلق یہی ہے کہ ایک شاخ تو ایران کی ہے ہی ہے, کیونکہ ایران سے ہی منتقل ہو کے ہم لوگ یہاں پہ آئے. جہاں پہ ہندو حضرات کا تعلق ہے وہ بھی, ان کا بھی تعلق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ہے, جو کہ آپ کہیے کہ کچھ حسینی برہمن جن کو آپ کہہ لیجیے, وہ اس میں سب سے زیادہ آج کل کے دور میں جو میجر جنرل بخشی جو ہیں, جی سنیل دت تھے, اوم پرکاش تھے, جی یہ لوگ, ان کا تعلق تھا. اور سنیل دت تو شروع میں یہاں رہے امین آباد میں. ڈاکٹر شرما جی ہاں وہ تھے. تو تعلق اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں سے ہی تو ہم لوگوں کا تعلق, جو ایک شاخ تو ہم لوگوں کی آج بھی کچھ لوگوں کی جو ایسی ہے جو کہ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن ایک شاخ تو بہرحال ایران میں اپنی ہے ہی ہم لوگوں کی, جو کہ آج بھی موجود ہے. اور وہ تعلق جو ہے اس وقت سے سمجھیے 16 سینچری سے لے کے جب ہم لوگ یہاں آئے ہیں 1553 میں, اس وقت سے لے کے آج تک کا ایک وہ تعلق مستقل رہا ہے. اور
یہ وہ کہیے کہ اب تو بہرحال ہم لوگ ہندوستانی ہیں کیونکہ یہیں مقیم رہے، اب یہیں برکھپ گئے، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں سب یہیں کے ہیں، لیکن جو کہ ایک تعلق ہمارا جو ایک کلچر کا تعلق اور رکھ رکھاؤ رہن سہن کا، جی ہاں، وہ ایرانی ہے، اور وہی اسی وجہ سے اس کی طرف زیادہ رجوع. اور یہ جو یہاں کے فرما روا ہوئے انہی نے یہ جو تہذیب، ایک نئی تہذیب جاری و ساری کی، گنگا جمنی تہذیب، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانی جو ہوتے ہیں وہ لبرل بھی ہوتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں، اور وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں ہر سماج کے ہر طبقے کو بھی. اسی لیے یہاں کے فرما روا جو تھے انہی نے ہندو، مسلم، شیعہ، سنی سب کو ملا کے چلنے کی حکومت کی، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے. یہ بس دوسری بات ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں نے اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اچھا یہ بتائیے کہ ایرانی جو ثقافت ہے وہ کتنی ابھی تک یہاں وجود میں ہے، اور کیا امید ہے کہ یہ جو رہن سہن کا انداز ہے کہ خاص کر کے ایک کمیونٹی کا، یہ ابھی تک چل رہا ہے ویسے ہی ہے یا تھوڑا سا تغیر اس میں تبدیلی آ گئی ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کہہ لیجیے تو وہی ہے، لیکن بہت سی چیزیں اپنائی ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے. مثلاً جلوس جو نکلتے ہیں تو وہ ہندو بھائیوں سے بھی ہم لوگوں نے لیا ہے، حالانکہ جلوس وہاں بھی نکلتا تھا. تعزیہ داری کا سلسلہ جو تھا وہ تیمور لنگ سے شروع ہوا، وہ تعزیہ لے کے آئے تھے، اور وہ یہاں تک کہ اور جو دوسرے جو اسٹیٹس ہیں، پرنسلی اسٹیٹس، مثلاً آپ بڑودہ والوں کو لے لیجئے، وہاں بھی تعزیہ داری ہوتی تھی. گوالیر کو لے لیجیے، عزاداری کا اس میں بہت بڑا رول ہے. جی، عزاداری کا بہت بڑا رول ہے. اسی کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے اب تک قائم ہے. اور یہ کربلا جو ہے اس کی دین جو ہے یہ پوری بین الاقوامی ہے، صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. یہ آپ کہیں بھی چلے جائیے وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا، یہاں تک کہ اٹلی تک میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہاں پہ جو ایک اس کا نام مجھے بھول رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے، ایک اٹالین بہت مشہور پینٹر تھا، اس نے عاشورے کی پینٹنگ بھی ایک کی ہے، جس میں اس نے یہ چیز جلوس کی، جو اس نے عاشورے کا جلوس جو اٹلی میں نکل رہا تھا اس کی اس نے پینٹنگ کی ہے. تو یہ ایک بین الاقوامی حد تک بھی ایک انٹرنیشنل لیول تک وہی چیز ہے. اور یہاں پہ ہمارا جو کہ یہ کہہ لیجئے کہ جو ایرانی جو ایک کلچر ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، مثلاً کیوزین ہے، پہناوا ہے، بولی ہے، اس میں بہت سے پرشین الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ہندوستانی میں استعمال ہوتے ہیں. اور جو یہاں ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا، جو یہاں سے ہم لوگوں نے لیا، جو یہاں ہندوستان میں تھا وہ جو لیا، یعنی کمپوزٹ کلچر، اسی کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں. ایران کا جو آج کل جنگ چل رہی ہے ایران کی، تو آپ کا کیا ذاتی خیال ہے کہ یہ کہاں تک کھینچے گی، اور یہ اس میں کون زیادتی اور جبر پا ہے؟ یہ تو سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس نے زیادتی کی. بھائی برسہ برس سے بلکہ سینکڑوں برس سے ایران نے کسی پہ آج تک حملہ نہیں کیا. اور ایک جو ان کا اسرائیل کا ایک جو یہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب ہے، جو کہ دیکھتے ہیں فرام یوفریٹیز ٹو نائل جو بتاتے ہیں، اور ایک من گھڑت کہانی بنا رکھی ہے کہ اللہ نے ان کو بائبل میں یا ان کے اپنی کتابوں میں یہ زمین جو ہے وہاں سے لے کے وہاں تک ہمیں دے رکھی ہے. اسی کی جستجو میں وہ یہ سب اپنے گڈے بڑے انہیں نے بٹھا رکھے ہیں الگ الگ مختلف عرب کنٹریز میں. مثلاً آپ لے لیجیے کویت کو لے لیجیے، یہ عراق کا حصہ تھا، اس کو انہیں نے چھوٹا کر کے انگریزوں کے دور میں انہیں نے اپنا ایک آدمی وہاں بٹھا دیا. بحرین ایران کا حصہ تھا، وہاں اپنا ایک آدمی بٹھا دیا.
پھر UAE ہے. UAE ہے آپ کا، اور بھی مختلف جو ممالک ہیں ان پہ بھی. تو ایک یہ زبردستی کی ایک جنگ تھوپی گئی ہے کہ چت بھی میری پٹ بھی میری، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. ایک دادا گیری سمجھ لیجیے کہ وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دانتوں چلے چبائے ہیں انہیں نے بھی کہا، حالانکہ بہت ہی بری طرح سے نقصان ہو رہا ہے ایران کا بھی. لیکن وہ بھی طے کیے بیٹھے ہیں کہ جس کو یہ کہیے کہ ہم تو ڈوبیں گے صدم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا حساب ہے. ایک زبردستی کی فضول کی، اور ایک پورا ایک کاکس بنا رکھا ہے میڈیا کے تھرو اور لوگوں کے تھرو، الگ مختلف ممالک کے تھرو، جو کہ ان کے پٹھو ہیں امریکہ کے، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا پٹھو ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے وقت دیا اور بہت معلوماتی چیزیں آپ نے بتائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. آداب. ممنون ہوں.